یہ پاکستان میں کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کے سانحے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ بنیر کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 400 سے زائد افراد کی ہلاکتیں تو کنفرم ہو چکی ہیں۔ قبریں کھودنے والے لوگ نہیں رہے، مخالفین کی حکومت ہے، لیکن وہاں کی رہنے والی عوام تو پاکستانی ہے۔ پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ہر قسم کی مدد کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کسانوں نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ with دردانہ شہاب۔ بنیر سانحہ یہ پاکستان میں کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کے سانحے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ اور لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سب واویلا بچاتے ہیں، ہم سب کو ہوش آتا ہے اور ہم سب اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں پہلے سے ان باتوں کو پتہ کیوں نہیں چلتا اور ہم حفاظتی اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے کہ اس قسم کے سانحے نہ ہوں۔ بنیر کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 400 سے زائد افراد کی ہلاکتیں تو کنفرم ہو چکی ہیں اور تقریباً نیئر اباؤٹ 600 پلس جو ہیں جن لوگوں کا ابھی تک کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، ان کی لاشیں کہاں بہہ گئی ہیں اور کس طرح سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مکانات تباہ ہوئے ہیں، 300 ساڑھے 300 گھر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، تو 800 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ بالکل تقریباً سمجھ لیں کہ جزوی طور پہ تباہ ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح سے بنیر میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ہے قبریں کھودنے والے لوگ نہیں رہے، وہاں پر کفن کی بھی کمی پڑ چکی ہے، وہاں پر خواتین کی لاشوں کو اٹھانے اور غسل دینے کے لیے مساجد سے اعلان ہو رہا ہے۔ مطلب ایک قیامت صغریٰ برپا ہے اس شہر پر۔ ہم پھر اپنی یہاں پر سیاست چمکانے میں بیٹھ جاتے ہیں، سب ناقدین جو ہے کے پی گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا بہت اچھا مطلب اس وقت کہنا چاہیے بہت ہی اچھا جسٹر ہے، جس طرح سے انہوں نے وزیر اعظم نے اپنے کیبنٹ کی ایک دن کی سیلری اور اس کے علاوہ ہر قسم کی مدد سہولیات پہنچانے کی بات کی وزیر اعظم نے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ کے پی بھی جو ہے بھلے حکومت پی ٹی آئی کے وہاں پر مخالفین کی حکومت ہے، لیکن وہاں کی رہنے والی عوام تو پاکستانی ہے اور ان کا خیال رکھنا جو ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سسٹم الرٹ جو تھا وہ 2000 سمجھ لیں کہ 10 میں جو ہے وہ کے پی میں آ گیا تھا اور اس کو بعد اس کی انسٹالیشن 11 سال سے تو حکومت کے پی کی ہے اور تیسری گورنمنٹ کی بلکہ کے پی کی، اور اس میں اس کو انسٹال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پہلے سے ہونے والی آفات کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا۔ لیکن انٹرنیشنل جو آپ کے ہیں ادارے ہیں جو آپ کے موسم کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے پروڈکشنز آ رہی ہیں دیکھ کے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات نہ کرنا یہ صوبائی حکومت کے ڈیفینیٹلی نااہلی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صوبائی حکومت کا بھرپور کردار ہے اس تباہی میں، کہ صوبائی حکومت نے سنجیدگی سے ان تمام وارننگز کو نہیں لیا، وہ علاقے خالی نہیں کروایا، ان لوگوں کو محفوظ مقامات پہ نہیں پہنچایا، اور پھر جس کی وجہ سے آج اس قسم کا سانحہ رونما ہوا ہے۔ پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ مر چکے ہیں، وہاں پر کتنے ہی بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے ہی لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ اس وقت غذائی قلت انتہا سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے، موبائل نیٹ ورک سسٹم وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، لوگوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، امدادی سرگرمیاں پاک فوج کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، امدادی سرگرمیاں ان کی جاری ہیں، لیکن وہاں کے جو کچھ لوگ ہیں جن سے رابطہ ہو پا رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ضرورت ادویات اور کھانے کی اور ٹینٹ کی ضرورت ہے وہاں پر، اور پاکستان کے عوام جیسے ہر مشکل کے وقت میں ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور مدد کرنے کے لیے، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کے آفات آئے، اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پھر اس وقت کھڑی ہوگی اور بنیر کے عوام کی مدد کے لیے جس طرح سے بھی ہو سکے گا دامے درمے سخن کام کریں گے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تینوں صوبہ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا یہ ہے کہ تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ہر قسم کی مدد کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ پاکستانی قوم کی ایک فطرت ہے کہ مشکل کے وقت میں سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ اچھے وقتوں میں بھی ایک ساتھ ہو تو پاکستان مزید ترقی کر جائے، لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ صوبائی حکومتوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور وفاقی حکومت تو مستقل جو ہے وہ امداد فراہم کر رہی ہے۔ اس قسم کے حساس سانحات پاکستان میں بار بار کیوں ہوتے ہیں؟ چند برس قبل پورا سندھ جو ہے اس طرح کے سیلاب کی نظر ہوا تھا، جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے، جن کے جانور بھی مر گئے تھے، جن کے گھر بھی تباہ ہو گئے تھے، وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے تھے اور کافی عرصے تک رہے، لیکن اس کے لیے سندھ حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی نیچر کو چھیڑیں گے،
جب بھی آپ قدرت کے کاموں میں جب بھی دخل اندازی کریں گے تو اسی قسم کی جو ہے قدرتی آفت آتے رہیں گی، کیونکہ نیچر جب بگڑتا ہے تو وہ پھر اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے مطلب تباہی میں کون لوگ آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس پانی کے ساتھ آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی ہے کہ آپ اس کے نظام میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے، کچھ چیزیں، کچھ جگہ ایسی بنائی ہے کہ جن میں آپ اگر اپنا ذاتی اور مالی مفاد کو نہ دیکھیں تو آپ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ یہ صرف بڑے شہروں کے مسئلہ نہیں ہے کہ نالوں پہ تعمیرات کر لی جاتی ہیں اور پانی کے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے صرف معاشی مفادات کے چکر میں۔ جس طرح سے کراچی میں بہت سارے نالے ہیں جن کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہیں، اور بہت ساری جب بھی تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے کراچی میں تو کراچی جو ہے وہ تباہ کل صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر بھی حکومتی نمائندوں کی ملی بھگت سے جو اجازت دے دیتے ہیں ان عمارتوں کو بنانے کی، ان بازاروں کو بنانے کی، ان چیزوں کو بنانے کی، تو اسی کی وجہ سے یہ بن جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب نہ کبھی بارش ہوگی نہ کچھ ہوگا اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہو، ہم جو ہے اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار لیں گے۔ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں چند ملی میٹر بارش کے بعد جو ہے کراچی بالکل بلاک ہو جاتا ہے، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، راستے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفنس جیسا پوش علاقہ جو تھا، جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا تھا اور جہاں کی سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کو منظر پیش کر رہی تھی، وہاں پہ وہ بھی ناقص حکمت عملی تھی، وہاں پہ بھی ڈرین سسٹم کو صحیح نہیں بنایا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے جو ہے پورے کراچی میں بھی یہ سسٹم ہے، چونکہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے، اور ان دنوں میں جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس میں سمندر میں جو ہے بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ہائی ٹائیڈز آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بارش کا پانی ہے وہ وہاں تک نہیں سمندر نہیں لیتا اس بارش کے پانی کو، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ان نالوں میں، پھر وہ نالے ابلتے ہیں اور پھر نالوں کا پانی جو سڑکوں میں آتا ہے اور علاقوں میں گھس جاتا ہے وہ پانی۔ اس ساری صورتحال میں ہم سب کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے جنگلات کو کاٹ دیا ہے، ہم نے اپنے جو قدرتی حسن اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں دیا تھا ان علاقوں کو ہم نے اپنے کمرشلزم میں تباہ کر دیا ہے۔ وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام علاقوں میں جہاں یہ تمام آفات آ رہی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے جو درخت لگے ہوتے تھے جو ان بارش کے پانی کو روکتے تھے، جو سیو کرتے تھے، وہ کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو جنگلات کی جگہ تھی وہاں پہ تعمیرات کر دی گئی ہیں، اور یہ تعمیرات اور ان سب تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے بارش ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو ہمارے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر جو ہے صفحہ سے مٹ جاتے ہیں۔ پاکستان کو جو دنیا بھر کے موسمیاتی ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے کلائمیٹ چینج کے بہت بڑے خطرے کا شکار ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے درجہ حرارت دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تو دن بدن جب درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو علاقے سرسبز ہیں، درخت لگے ہوئے، ان علاقوں کو نہ چھیڑا جائے، اور جن علاقوں میں نہیں ہے تو ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ کراچی کا درجہ حرارت جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کراچی شہر کہلاتا تھا ایک معتدل موسم کا شہر جس میں چاروں موسم ہوتے تھے، اور لوگ بڑے مطلب خوش ہوتے تھے کہ یہاں پر گرمی بھی جو ہوتی ہے اس شدت کی نہیں ہوتی، اور اگر گرمی دن میں ہوتی ہے تو شام میں ٹھنڈی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ٹمپریچر تقریباً 19-20 آپ کا تبدیل ہوتا ہے، اور گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کراچی میں۔ کراچی میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو ٹریفک فلو بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کے پاس گاڑیوں کا بہت زیادہ ہے، اور آپ جو ہے یہاں پر لوگ اپنی گاڑیوں کے مینٹیننس نہیں کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں اتنا کاربن خارج کر رہی ہوتی ہیں، اور انڈسٹریل ایریا ہے، صنعتیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کراچی کا درجہ حرارت اور آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، اور ہائی رائز بلڈنگز بننے کے لیے بھی ہمارا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کون سے بلڈنگز کو جو ہے کتنے فلورز کی اجازت ملنی چاہیے۔ بس آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کو ہر چیز کی اجازت مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ کم از کم شجرکاری کا حصہ بنے، اپنے علاقے میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں درخت لگائیں، اور پھر جو یہ اس طرح کے ناردرن ایریاز ہیں جو دنیا میں جنت کہلاتے ہیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز نو ڈاؤٹ آپ کی سوئٹزرلینڈ اور تمام جگہوں سے خوبصورت ہیں اگر ان کو مینٹین کیا جائے اور اگر ان کو ڈیولپ کیا جائے، لیکن وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی وہاں پر بھی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ تجارتی
جو لوگ ہیں تجارتی ذہنیت کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان جگہوں کی خوبصورتی کو خراب کر دیا. وہاں پر ان جگہوں پر ایسی ایسی بلڈنگز بنا دی ہیں, ندی نالوں کے اوپر ہوٹلز موٹلز بن گئے ہیں, جو پانی کے رسائی کے جو راستے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے 2022 میں سوات میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی, اور اب یہ سارا آپ کا علاقہ جو ہے ناران, کاغان, بنیر اور شانگلہ, یہ سارے علاقے اسی آفت کا شکار ہیں. اور یہ آفت جو اللہ کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی ہے, اللہ کی طرف سے, لیکن اس میں جو ہے ہماری اپنی انسانوں کی جو ہے وہ کوتاہی بھی ہے کہ انسانوں نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. بنیر کی جس سے جو اعلانات اور جو باتیں اور جو چیزیں سنی جا رہی ہیں وہ کسی بھی انسان کے دل اہلا دینے کے لیے کافی ہیں. اس وقت بنیر جو ہے سوگ میں نہ صرف بنیر ڈوبا ہوا ہے بلکہ پاکستان کا ہر شخص کا دل اس وقت افسردہ ہے بنیر کی صورتحال دیکھ کر, جہاں پہ معصوم بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں, اور ماں باپ جو ہیں بچوں کو جو بچ گئے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہیں. ان خواتین کو جو ہے جس طرح سے ان ندی نالوں سے نکالا جا رہا ہے, ان بچوں کو جس طرح سے ان ندی نالوں کو نکالا جا رہا ہے, وہ ایک لرزہ خیز مناظر ہیں جو انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے کہ وہ کس طرح سے لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب لوگ واپس آئے ہیں جن کے چھوٹے موٹے تھوڑے بہت گھر بچے ہیں تو وہ جس طرح سے اپنے سامان کو سمیٹ رہے ہیں, جو دکاندار ہے اپنے سامان کو سمیٹ رہا ہے, یہ سارے وہ نقصانات ہیں یہ جو پتہ نہیں حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن یہ ساری زندگی بھر کا ایک روگ اور نقصان اس وقت بنیر کے لوگ جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. اب حکومت پاکستان کو یہ چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے اس میں تقاریر کی جاتی ہے, اس میں بڑی سنگینی کا اظہار کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے گلوبل وارمنگ کے, پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو ہے پیک پر آ چکا ہے, اور یہ ہم سب ڈسکشن سنتے ہیں, ہم سب باتوں کو سنتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. صرف گفتن نشستن برخاستن ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو باتیں وہاں پر کی جاتی ہیں, جو وہاں پر کہنا چاہیے کہ جو ریزولوشن ہوتی ہے وہاں پر جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں اس پر حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہوں یا نہ بیٹھے ہوئے ہوں, دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تجزیہ کار ہوتے ہیں. بہت سی کانفرنسز ایسی ہم نے اٹینڈ کی ہیں جس میں گفتگو تو بہت مدلل ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن جو اینڈ ہوتا ہے اس میں رزلٹ اورینٹڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ادارے ہیں جو پاکستان کے اس سلسلے میں امداد دے دیں گے بات کرتے ہیں, وہ بات تو کر جاتے ہیں, بات تو ہوتی ہے, لیکن یا تو کوتاہی ہماری حکومت کی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک پورا پروپوزل بنا کر نہیں دے پاتے ہیں, یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اب تک $40 ارب کی جو ہم باتیں سنتے آ رہے تھے کہ اتنا پیسہ اس پہ لگے گا, کلائمیٹ چینج پہ لگے گا اور گلوبل وارمنگ پہ لگے گا, جو پاکستان کی ضرورت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اب تک کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کو ملنا ہے اور پاکستان اس کے اوپر کام کرے گا, تو اب تک وہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکا. اور اگر وہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکا ہے تو ہم یہ سوال حکومت پاکستان سے ضرور کرتے ہیں, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, کہ حکومت پاکستان کو جب پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ڈینجر صورتحال میں ہے, پاکستان اس وقت گلوبل وارمنگ کے ہٹ لسٹ پر نظر آتا ہے, کہ پاکستان میں جس طرح سے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں اور پہاڑ جو روئی کی گالوں کی طرح بکھر رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, اور پانی کے جس طرح سے ریلا انسانی جانوں کو وہاں کر لے کر جا رہا ہے, تو حکومت پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے. وفاقی وزیر ہے مصدق ملک صاحب, جو بھی اس موسمیاتی تبدیلی کے وزیر بنے, ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ابھی کچھ 4 سے 6 ماہ ہوئے اس وزارت کو سنبھالے ہوئے, اور میں اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں کہ کام کروں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ بھی صرف کوشش کرتے رہ جائیں گے, عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جہاں پر ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, آپ جہاں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ جہاں معیشت کی بات کرتے ہیں, وہاں سب سے اہم ترین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے جس پر آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ زندہ رہیں گے, آپ بچیں گے تو آپ کی معیشت بھی آپ کے کام آئے گی, آپ کی تعلیم بھی آپ کے کام آئے گی, اور آپ کی صحت بھی آپ کام آئے گی. لیکن اگر اسی طرح سے آپ یہ قدرتی آفات کا شکار ہوتے رہے اور آپ کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹتے رہے, انسانی جانیں اسی طرح ضائع ہوتی رہی, تو آپ کا کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا پروجیکٹ یا کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. اس لیے نہ صرف یہ کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے, بلکہ پاکستان کے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو پولوشن کا ریشو پاکستان میں بڑھا ہوا ہے تو اس میں ہر فرد انوالو ہے, اور ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان تمام چیزوں پر قابو پانے کی سخت ترین ضرورت ہے, ورنہ پاکستان اس قسم کے سانحات سے گزرتا رہے گا, اور اسی طرح سے ماؤں کی گودیں اجڑتی رہیں گی اور مائیں اپنے بچوں سے بچھڑتی رہیں گی.
ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم اس پر سنجیدگی سے کام کر لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.